ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفات کو بیان کرنے کے بعد ان کے پسندیدہ اور محبوب اعمال کا ذکر کرنے کے بعد ان کے بارے میں اور ان کے انعام و کرام کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک جنت کے محلات عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کو تحفہ ملے گا جنت کے دروازوں پر سلام کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، کتنا ہی اچھا ہے وہ جنت کا گھر اور کتنا اچھا ہے ان کا مقام اور ان کے رہنے کی جگہ کس قدر خوبصورت ہے۔ تو جنت کی جہاں اللہ پاک نے دیگر نعمتوں کا ذکر کیا، اس کے محلات کا، اس کی زیب و زینت کا، جنت میں ملنے والے پھلوں کا اور اس کی خوبصورتی کا، وہاں اللہ پاک نے ایک پسندیدہ تحفے کا تذکرہ کیا ہے جو اہل جنت کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور فرشتے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر استقبال کریں گے اور ان کو وہ تحفہ پیش کریں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور پیش کریں گے ان کو اس جنت میں تحیۃ و سلامہ، تحفہ سلام کا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ سلام ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں عطا کیا ہے، تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ تب ہوگا جب اہل جنت میں داخل ہوں گے، تو اسی تحفے کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ حالانکہ دنیا میں بھی اہل ایمان کو یہی حکم ہے کہ وہ آپس میں ملاقات کریں تو سب سے پہلے کلام کا آغاز سے پہلے سلام کا تحفہ پہلے، باقی ساری باتیں، سارے معاملات، ساری بات چیت، ساری گفتگو بعد میں۔ اور یہ سلام اہل ایمان کے اندر محبت کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی تحابوا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں اہل ایمان کے ساتھ محبت نہ کرو، تمہارے دل میں اہل ایمان کی محبت، خیر خواہی، ہمدردی ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا، الا ادلکم بشیء اذا فعلتم تحاببتم، فرمایا میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے تمہاری آپس میں محبت کیا ہوگی، پیدا ہو جائے گی تمہارے دلوں میں۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے حبیب ضرور، وہ کون سا کام ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو۔
ہر چھوٹے کو بڑے کو، جاننے والے نہ جاننے والے، راستے میں گزرنے والے، ہر ایک کو سلام کہہ دو۔ افشوا السلام بینکم، سلام تم عام کر دو، اللہ پاک تمہارے دلوں میں آپس میں محبت خود ڈال دیں گے۔ اور یہ محبت کا بہترین انداز ہے، طریقہ ہے، جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے صحابہ کرام کے ذریعے۔ یہ تحفہ، اس سے بڑھ کر کوئی اور قیمتی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے گھر میں آئے تو اپنے اہل خانہ کو سب سے پہلے السلام علیکم، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ تو یہ جو سلامتی کا تحفہ ہے، یہ تمام دنیا کے تحفوں سے غالب آ جاتا ہے، بابرکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، خیر بھی ہے، ہر قسم کی بھلائی بھی ہے، ہر قسم کی عافیت بھی ہے، اور ہر لحاظ کے ساتھ اس تحفے کے اندر اللہ پاک نے تمام قسم کی خیر جمع کر دی۔ انسان گھر سے نکلے تو نکلنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو السلام علیکم، جاتے ہوئے بھی اور آتے وقت بھی۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی دعا ہے، اور اس سے بڑھ کر نہ کوئی تحفہ ہے، اور یہی انداز تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اہل ایمان کا، عباد الرحمن کا۔ تو ہمیں بھی ایمان والے ہونے کے ناطے سے اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے آداب ہم بیان کر رہے تھے، کچھ بیان آداب ہوئے گزشتہ جمعہ میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، اور پھر بڑوں کا اپنا ایک محبت کا انداز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے تھے، مگر وہ اپنے اہل خانہ کو سلام کہتے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے بچوں کو سلام کہتے تھے، اور سلام میں پہل کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا لِيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، ان کا مقام زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ دو گروہ آپس میں ملتے ہیں، ایک گروہ کم ہے، دوسرے میں زیادہ لوگ ہیں، تو جو کم افراد ہیں وہ اپنے سے زیادہ کو سلام کہیں، یہ آداب ہے۔ اور جہاں تک مجلس میں آنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں اور کچھ باہر سے آئے ہیں، تو باہر سے آنے والا بے شک گروہ زیادہ بھی ہو، وہ اندر بیٹھنے والوں کو پہلے سلام کرے گا۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھا دی کہ باہر سے بے شک 10 لوگ آئیں، 20 آئیں، 50 آئیں، 100 آئیں، ان میں سے اگر ایک بندہ بھی السلام علیکم کہہ دے گا تو وہ پورے گروہ کی طرف سے، سب کی طرف سے سلام ہوگا۔ ہر ایک کا سلام کہنا یہ ضروری نہیں۔ اس طرح بیٹھنے والوں میں سے ایک ہی بندہ اگر جواب دے دے تو وہ مجلس میں سب کی طرف سے جواب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ سمجھو کہ ایک فرض کفایہ تھا جو ایک کی وجہ سے سب کا ادا ہوا۔ پھر فرمایا وَالْمَارُ عَلَى الْقَائِدِ، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا۔ کہ ایک بندہ راستے کے کنارے بیٹھا ہے
اور دوسرا گزر رہا ہے، تو اب گزرنے والے کا حق ہے پہلے کہ وہ بیٹھنے والے کے پاس سے گزرے تو چپ کر نہیں، بلکہ اس کو سلام کہہ کر گزرے، السلام علیکم یہ کلمات کہہ کر گزر جائے۔ اور اگر گزرنے والا سلام نہیں کہہ رہا تو پھر بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو سلام کہہ دے، اور جس نے پہل کر دی اس کا اجر و ثواب یقیناً زیادہ ہے۔ اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بیٹھنے والا وہ ہر ایک کی طرف ممکن ہے توجہ نہ کر پائے، تو گزرنے والا تو دیکھ کر چلتا ہے، اس نے راستے میں دیکھنا ہے تو اس کے لیے آسانی ہے، تو حکم اس کو دیا جو گزرتا ہے۔ راستے کے حقوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں پہلا حق یہی بیان فرمایا ہے، پہلے تو صحابہ کرام سے کہا کہ راستوں میں اور چوکوں میں مت بیٹھو، منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے کہا جی ہمارے گھر تو اتنے بڑے نہیں، کوئی ڈرائنگ روم یا بیٹھک تو ہے نہیں، تو ہمیں مجبوراً راستے کے کنارے یا کسی چوک میں کسی سائڈ میں مل بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجبوراً راستے میں بیٹھنا پڑے تو پہلا کام یہ ہے رد السلام، گزرنے والے آدمی کے سلام کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ اگر تم راستے کے کنارے بیٹھے ہو یا کھڑے ہو یا کوئی اسٹال لگایا ہے، کوئی دکان ہے، کوئی ریڑھی ہے، کوئی سامان بیچتے ہو، تو جو بھی گزرنے والا سلام کہے گا رد السلام، تو اس کے سلام کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، یہ راستے کا حق ہے، پہلا حق کہ سلام کا جواب۔ اور دوسرا راستے کا حق یہ ہے وقف العذاب، تمہیں کسی گزرنے والے کے لیے کسی بھی تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالنا، راستہ بند کر دینا، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو بھی وقوع ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو لوگ فوراً آ کر روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے، اور اسی وجہ سے پھر اتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک خاص جماعت نے جب راستوں کو بند کیا تو اس کا کتنا خطرناک نتیجہ نکلا۔ جھگڑا یہی تھا کہ راستہ کھول دو، جب نہیں کھلا تو پھر حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، اور پھر مالی نقصان بھی ہوا، جانی نقصان بھی ہوا۔ تو حکومت کہے یا نہ کہے، اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ راستے میں قطعاً کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، الا یہ کہ شہروں کے اندر جب فوتگی ہوتی ہے تو بعض گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی، وہ پھر راستہ بند کر کے ان کو مجبوراً انتظام کرنا پڑتا ہے فوتگی کا، تو یہ ایک انسانی مجبوری۔ ورنہ نبی پاک نے فرمایا کف الاذی، کبھی بھی گزرنے والوں کو راستے میں تنگی نہ دو۔ اور پھر آپ نے فرمایا الامر بالمعروف، اگر راستے میں بیٹھے ہو تو وہاں بھی لوگوں کو نیکی کا حکم دو، اچھائی کا حکم دو، کوئی غلط کر رہا ہے اس کو روک دو۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ کام صرف مسجد میں نہیں، صرف گھر میں نہیں، بلکہ باہر بازار میں، چوک میں، راستے پر بھی جب ہوگا تو یقیناً ہمارے ماحول کے اندر نیکی کا غلبہ ہوگا۔ جب ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، اہل علم نے بھی چھوڑ دیا،
عوام الناس نے بھی چھوڑ دیا، حکمرانوں نے بھی چھوڑ دیا، تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے میں برائی کا غلبہ ہے۔ جو بندہ غلط کر رہے ہیں وہ دیدہ دلیری سے کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ چھپ کر رہے ہیں، شرمندہ ہو کر رہے ہیں، حالانکہ برے کام میں شرمندگی ہونی چاہیے۔ تو راستے کے حقوق کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، اگر تم راستے کے کنارے کھڑے یا بیٹھے ہو، غض البصر، اپنی نظروں کو بھی جھکا کے رکھو۔ غیر محرم نے گزرنا ہے، خواتین نے گزرنا ہے، تو ہر ایک کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھنا، اپنی نظر کو جھکانا ہے۔ تو بہرحال نبی پاک نے راستے کے حقوق کے بارے میں پہلی بات فرمائی رد السلام، سلام کا جواب دینا ہے۔ یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی جب آتے تو سلام کہہ کے آتے، جب جاتے تو سلام کہہ کے جاتے، اور کبھی ایسے ہوتا کہ بندہ پاس نہیں ہے اور کوئی دوسرا بندہ اس کے پاس جا رہا ہے تو نبی پاک غائبانہ سلام اس کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ ایک محبت کا اظہار بھی تھا، خیر اور سلامتی کا پیغام بھی تھا کہ آپ غائبانہ سلام بھی بھیجتے تھے، اور اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تمہارا ساتھی تمہارے بھائی کا پیغام دیتا ہے کہ وہ تمہیں سلام کہتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، آپ نے فرمایا تم کہہ دو علیکا وعلیہ السلام۔ جس نے پیغام دیا ہے پہلے فرمایا کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی۔ کتنا یہ خیر اور پسندیدہ کام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے جاتے۔ وہاں جا کر اللہ پاک کے ساتھ ذکر و فکر، مناجات، عبادت گزاری، اس میں اپنا ٹائم گزارتے۔ اور کبھی ایسے ہوتا کہ جو سامان لے کر جاتے وہ ختم ہو جاتا، کھانا وغیرہ، پانی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا تیار کر کے غار حرا میں نبی پاک کے پاس پہنچتی کھانا لے کر۔ اور غار حرا جن بھائیوں نے دیکھی ہے یا مشاہدہ کی ہے، وہ کوئی آسان جگہ نہیں ہے، کافی چڑھائی کے بعد وہ آتی ہے۔ راستہ بھی اس وقت انتہائی مشکل تھا، اب تو کچھ آسان ہے۔ تو اماں جی اتنے مشکل سفر میں کھانا لے کر نبی پاک کو وہاں پہنچاتی غار حرا۔ ایک دفعہ جب آپ کو نبوت مل گئی، سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی زوجہ محترمہ کے لیے بشارت بھی دی ہے اور سلام بھی بھیجا ہے۔ فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا راستے میں ہیں، آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں گی تو ان کو یہ خوشخبری سناؤ کہ اللہ پاک ان کو سلام کہتے ہیں۔ کتنا بلند مقام تھا، کتنی رفعت تھی، کتنا درجہ تھا کہ جس کو رب ذوالجلال سلام کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ کے فرشتے سلام کہتے ہیں، اس خاتون کا مقام کس قدر زیادہ ہے۔ امہات المؤمنین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اس قدر زیادہ تھا کہ ان کے فوت ہونے کے بعد نبی پاک نے پھر کئی شادیاں کی، مگر ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ان کی وفات کے بعد بھی کیا کرتے تھے۔ تو خیر،
کہا کہ اللہ پاک ان کو سلام کہتے ہیں اور ساتھ خوشخبری دیتے ہیں کہ جنت میں نہر کوثر کے کنارے یا نورانی نہر کے کنارے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک محل ہے جو ان کے لیے تیار ہے، اس کی بھی بشارت دے دو، اور وہ رہنے کے لیے اتنا پرسکون ہے کہ وہاں کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوگا اور وہاں کسی قسم کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، وہاں کسی قسم کی گھٹن بھی نہیں ہوگی، اور ہر طرح سے صاف شفاف بھی ہوگا۔ ایسے گھر کی بشارت دے دو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام کو ترجیح دی ہے، حتیٰ کہ جب آپ غیر مسلم حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل اس کو اسلام کا دعوت نامہ بھیجا، خط بھیجا، تو اس میں پہلی بات یہ لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی من اتبع الہدی، اس شخص پر سلام ہو جس نے میری ہدایت کو مان لیا، قبول کر لیا۔ پھر فرمایا انا ادعوک بدایت الاسلام، اے ہرقل میں تمہیں اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسلام کو قبول کر لو گے، اسلم تسلم، تو تم مکمل محفوظ ہو جاؤ گے، پھر مکمل تمہارے لیے سلامتی ہوگی، ہمارا تمہارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تمہاری حکومت، تمہاری بادشاہ تمہارے پاس، تمہارا ملک، تمہاری کرسی، تمہارا تخت تمہارے پاس، بس اسلام کو قبول کر لو، دنیا میں بھی سلامتی ملے گی، کل قیامت کے دن بھی سلامتی کے ساتھ جنت کے وارث بن جاؤ۔ کتنا بڑا پیغام ہے! اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے، اور السلام علیکم میں سلامتی کا پیغام ہے، اور جو بندہ اسلام کو قبول کر لے پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سلامتی اور خیر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسلام کو قبول کر کے پھر اس کے سامنے مطیع ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مان لے، تسلیم کر لے، تو یقیناً اس شخص کے لیے خیر اور سلامتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام کو قبول کرو گے، یؤتیک اللہ اجرک مرتین، تو اللہ پاک تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے، دوہرا۔ وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ پاک 2 گنا اجر و ثواب دیتا ہے۔ پہلا وہ اہل کتاب، یہودی یا عیسائی، جو اپنے نبی پر ایمان لایا، اپنی شریعت پر ایمان لایا، پھر جب میرے متعلق سنا، آخری نبی کا پیغام پہنچا، تو اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا، میری رسالت پر ایمان لے آیا، ختم نبوت پر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، سلامتی میں آیا، اللہ پاک اس بندے کو 2 گنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس نے 2 شریعتوں کو مانا، اپنے نبی کی شریعت، پھر آخری نبی کی شریعت، اور جو اڑ گیا، آپ نے ہرقل سے کہا فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تو نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، اسلام کو قبول نہ کیا، تو پھر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اسْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، تو پھر تمہارے اوپر تمہاری ساری عوام کا گناہ بھی تمہارے ذمہ پڑ جائے گا، اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ عموماً اپنے بادشاہوں کی ڈگر پہ چلتے ہیں، ان کا عقیدہ اور ان کا قانون
اور ان کی بات مانتے ہیں۔ اگر حکمران سیدھے ہو جائیں تو عوام بھی سیدھی ہو جائے گی، حکمران اگر گمراہ ہیں تو عوام گمراہی کی طرف جائے گی، اور اس گمراہی کے ذمہ دار سب سے پہلے وہ حکمران بھی ہوں گے۔ لہذا تمہیں اس بات کو سوچ لینا چاہیے۔ تو اس کا جواب ہرقل نے کیا دیا، اس کا ذکر پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کو عام کرنے کی، اس تحفے کو قبول کرنے کی، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔